ہے جو گناہگاروں کو علیہ السلام بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے چار مصرے یاد آ گئے حضرت حر کی شان کے۔ کتنا عظیم بندہ ہے اللہ کا حر، جس نے ساری زندگی گستاخی میں گزاری مگر مقدر ایسا چمکا کہ حسین کے قدموں میں آ گیا۔ شاعر ہے ایک لکھنؤ کا، اس نے چار مصرے لکھے۔ اس نے کہا گو کہ حر نے گستاخی کی تھی مگر مجھے یہ کہتے شرم آتی ہے کہ اس نے گستاخی کی تھی۔ جس کا مستقبل اتنا روشن ہو اس کا ماضی ہم کیسے پڑھیں؟ لیکن اس نے کہا بہرحال تاریخ میں موجود ہے، اس نے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، امام کا راستہ روکا تھا۔ اس نے کہا گستاخی تو اپنی جگہ ہے لیکن میری جرت نہیں کہ میں گستاخی کہوں۔ اس نے کہا مقصد بدل دیتے ہیں نقشہ یہی رکھتے ہیں۔ یوں اس نے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ چار مصرے ہیں مجھے کائنات سے زیادہ قیمتی ہیں۔ کہنے لگا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا۔ جاگیے گا خدا کا واسطہ ہے، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا۔ حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ سب مل کر ماشاءاللہ خدا سلامت یاد دلا دی اپنے والد مرحوم کی، مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ توجہ ہے سامعین محترم۔ اچھا اگر زحمت نہ سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، باہر جوان کھڑے ہیں مناسب نہیں ہے، آ جائیں ممبر کے ساتھ متصل ہو جائیں۔ بہت شکریہ، یہ جگہ خالی ہے کافی، ادھر آ جائیں ورنہ پیچھے والوں کو مشکل ہوگی۔ یہ ساتھ کافی جگہ ہے، آ گیا، مہربانی مہربانی۔ توجہ ہے، بسم اللہ۔ حسین پڑھنا ہے میں نے آج کی مجلس میں، اور قرآن سے پڑھنا ہے بھائی۔ قرآن مجید میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے هو الذی، وہ ہے۔ اچھا ممکن ہے جوان کہیں قبلہ یہ تو حسین کا تعارف کروانا تھا، اب تو اللہ کا کروا رہے ہیں۔ کیا کریں، حسین کہتے ہی اسے ہیں جس کا بتانے سے پہلے اس کا بتانا پڑتا ہے۔ بھائی جاگتے آؤ، هو الذی، وہ ہے کون؟ ارسلہ، جس نے بھیجا۔ کون بھیجا؟ رسولہ، اپنا رسول بھیجا۔ اکیلا نہیں بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ بے شک ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے۔ توجہ ہے، جملہ کہہ دوں، بے شک ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے۔ قرآنی آیتیں گواہ ہیں، ہدایت اللہ ہی کرتا ہے مگر جن کے ذریعے کرتا ہے انہیں 14 کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے، ہدایت کرنا میرا کام ہے، لیکن کبھی کہتا ہے ہم نے رسول کو ہادی بنا کر بھیجا۔ بھائی قرآن ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے۔ نبی کی محفل میں علی بیٹھے تھے، یہی آیت پڑھی اور صحابہ سے فرمایا ہر قوم کا ہادی علی ہے، اور میری قوم کے ہادی، ہر قوم کا ایک ہادی ہے اور میری قوم کے ہادی کو علی کہتے ہیں۔ توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ ہدایت کرتا ہے مگر 14 کے ذریعے کرتا ہے۔ اب حسین سننے کے لیے آیت بھی میں نے یہی پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اکیلا نہیں بھیجا، بالہدا، ہدا یعنی ہدایت کے ساتھ بھیجا، والدین الحق، اور اس دین کے ساتھ بھیجا جو حق والا ہے۔ دو چیزوں کے ساتھ، بالہدا و دین الحق۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو باقی ادیان پہ ظاہر کرے، غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے۔ اب آیت کا مزاج دیکھیں، اور پورے قرآن میں یہ تعبیرات بار بار آئی ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُنَافِقُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔
मुशरिकों को बुरा लगता है तो लगता रहे, मुनाफिकों को बुरा लगता है तो लगता रहे, काफिरों को बुरा लगता है तो लगता रहे। मुशरिक बुरा समझते हैं तो समझे, मुनाफिक समझते हैं तो समझे, काफिर समझते हैं तो समझे। हक कहते ही उसे हैं जिसके आने पे इन तीनों को मौत आ जाती है। मुशरिक, काफिर, मुनाफिक। और कभी भी हक बयान करते इनकी परवाह नहीं करनी। ये पैगंबर ने नबी को जमानत दी थी, अल्लाह ने नबी को जमानत दी थी। तो अली पहुंचा, वल्लाह यासिमुका मिनन नास, लोगों के शर से बचाना मेरा काम है। तवज्जो है? अच्छा, अल्लाह ने रसूल को भेजा हुदा के साथ और दीन हक के साथ, ताकि मेरा दीन पूरी दुनिया पे छा जाए। यहां तक के कुरान अगर आप खोलें तो बेशुमार अलकाब से अल्लाह ने अपने हबीब को नवाजा। मफहूमन अगर आप देखें, सैयदुल अबरार कहा, अहमद मुख्तार कहा, हबीब सत्तार कहा, महबूब गफ्फार कहा, शाफी यौम करार कहा, सरवर लैलो निहार कहा, सरवर आलम कहा, मुनस आजम कहा, वारिस जमजम कहा, किबला दो आलम कहा, महबूब दो आलम कहा, खैरुल मुजस्सम कहा, रिमशा कायनात कहा, मकसूद कायनात कहा, वजह तख्लीक कायनात कहा, रौनक शशजहात कहा, नूर अव्वल कहा, इश्क अव्वल कहा, हुस्न अव्वल कहा, खुल्क अव्वल कहा, मौलाए कुल कहा, दानाए सुबुल कहा, खत्म रसूल कहा, सरदार दो जहां कहा, उस्ताद मुर्तजा कहा, अहमद मुश्तबा कहा, मोहम्मद मुस्तफा कहा। भाई अगर आप कुरान देखें, सरचश्मा इल्म हिकमत कहा, मालिक कौसर और जन्नत कहा, सुल्तान दीन और मिल्लत कहा, इंतहाई कमाल कहा, मुंतहाई कमाल कहा, टूटे दिलों का सहारा कहा, आशिकों के दिलों का करार कहा, रहबर मूसा कहा, हादी ईसा कहा, मंबई कुरान कहा, सीरत कुरान कहा, नाती के कुरान कहा, हर मुस्लिम का ईमान कहा। जो बंदे चुप बैठे हो, खोलो कुरान, यासीन कहा, ताहा कहा, मुजम्मिल कहा, मुदस्सिर कहा, दाइयन इल्लाह कहा, बशीर कहा, नजीर कहा, सैयदुल मुरसलीन कहा, खातमुन नबीशीन कहा, रौनक दारैन कहा, सैयद सकलैन कहा। उठाओ आयत मुबाहला, जद्दिल हसन वल हुसैन कहा। बोला आपका आबाद रखे। जिंदाबाद। मौला आपको आबाद रखे। भाई क्या खूबसूरत और रूहानी माहौल बना दिया आपने। अच्छा, अल्लाह ने ये तो फरमाया मैंने यासीन बनाकर भेजा, मगर ये नहीं फरमाया कि यासीन बनाकर इसलिए भेजा है कि मेरा दीन छा जाए। भाई ताहा इसलिए बनाकर भेजा है कि मेरा दीन छा जाए, नहीं। अपने दीन के छाने की बात की तो फरमाया मैंने हुदा के साथ भेजा है। रखो मौलवियों के सरों पे कुरान, ये हुदा कौन है? नबी फरमाते इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, हुसैन हुदा का चिराग है। अरे मशी को रोकने वालों, ये जो इस्लाम भी तेरे घर में पहुंचा है, ये सदका हुसैन का है। इस मछली में माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। मौला इसी तरह आखिरी दम तक विलायत अली पे कायम दायम रखे। तवज्जो फरमा रहे हैं साहिबान, क्या फरमाया मेरे नबी ने? इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, हुसैन हुदा का चिराग है। भाई पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने, हर तशबीह के पीछे वजह तशबीह होती है। आप अपने बेटे के बारे में कहें मेरा बेटा तो चांद है, इस चांद से जो आपने तशबीह दी, क्यों? वजह तशबीह है खूबसूरती। चांद में खूबसूरती देखी तो बेटे को भी चांद बना दिया। हर तशबीह के पीछे वजह तशबीह। मेरे नबी फरमाते मेरा हुसैन चिराग है, तो इस चिराग की वजह तशबीह क्या है? हाय हाय, पता चला चिराग रोशनी बांटने में मजहब नहीं देखता।
یہی وجہ ہے چراغ شیعہ کو بھی روشنی دے گا، سنی کو بھی دے گا، بریلوی کو بھی دے گا، عیسائی کو بھی دے گا، ایون ہندو کو بھی دے گا۔ اب پتہ چلا حسین کے دروازے پہ جب آتے ہو تم سے مذہب نہیں پوچھا جاتا، کیونکہ یہ دروازہ حسین کا ہے۔ حسین کے در پہ آنے کے لیے نہ رنگ کی قید، نہ نسل کی قید، نہ قوم کی قید، نہ مذہب کی قید۔ شاہ صاحب حسین کے در پہ آنے کی بس ایک شرط ہے، ماں نیک ہونی چاہیے، باپ ایک ہونا۔ مولا آباد رکھے میں کیا بات کیا بات ہے، ہوئے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ بات پہنچی؟ ہدایت کا چراغ، چراغ کا کام ہے روشنی بانٹنا، اور روشنی تو سب کو ہی اچھی لگتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور کہہ رہے ہیں چور کو اچھی نہیں لگتی۔ آج بھی جس سے حسین ہضم نہ ہو مان لو کہ خاندانی چور ہے۔ مرزا دبیر نے بڑی پیاری نظم لکھی مولا حسین پہ، میرا دل بن گیا ہے وہ پڑھوں۔ زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ حیدر صفدر کا خلف حق کی طرف ہے، یہ حق کی طرف مثل رخ قبلہ نما ہے، یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و رضا ہے، یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر پدر ہے، یہ فخر پدر فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر رشک قمر ہے، یہ رشک قمر برج امامت کا گوہر ہے، یہ برج امامت کا گوہر جان نبی ہے، یہ جان نبی خاص خدا احدی ہے، یہ خاص خدا احدی قبلہ دی ہے، یہ قبلہ دی کعبہ ارباب یقی ہے، یہ کعبہ ارباب یقی عرش نشی ہے، یہ عرش نشی مہر نبوت کا نگی ہے، یہ مہر نبوت کا نگی در عطا ہے، یہ در عطا ماہر اسرار خدا ہے، نخلو گلو برگو ثمرو طوبہ و میوہ خلد و ارم و کوثر و فردوس معلا، ہر مصحف و سی پارہ، ہر سورہ، ہر آیا، انس و جن و حور و ملک و آدم و حوا، ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے؟ بے ساختہ چلائے حسین ابن علی، علی حق علی حق علی حق سارے بولو علی۔ ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے؟ بے ساختہ چلائے حسین ابن علی ہے۔ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، بس سفینۃ النجات، کیا جملہ ہے؟ اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ بھی تو تشبیہ دی میرے نبی نے، کس کے ساتھ؟ کشتی کے ساتھ۔ نبی یہ فرما دیتے میرا حسین نجات کا گھر ہے، میرا حسین نجات کا دروازہ ہے، نہیں، کیا فرمایا؟ میرا حسین نجات کی کشتی ہے۔ بھائی کوئی تو کشتی گزری ہوگی نجات والی، جس سے تشبیہ دی ہے محمد نے، اور وہ کشتی ہے قرآن میں موجود ہے واقعہ، حضرت نوح کی کشتی، نجات والی کشتی۔ حضرت نوح نے دعا کی میرا اللہ نہیں مانتے میری بات، عذاب بھیج۔ آواز قدرت آئی نوح جلدی نہ کر، تو کشتی بنا، اعلان کر دے جو اس میں آئے گا نجات پائے گا، جو کشتی سے باہر رہے گا ہلاک ہو جائے گا۔ اب جو آئے تھے بچ گئے، جو نہیں آئے مر گئے۔ اور جانتے ہو نہ آنے والوں میں کون کون تھا؟ سگا بیٹا بھی تھا، زوجہ محترمہ بھی تھی۔ یہ معذرت کے ساتھ میں نے محترمہ ایویں کہہ دیا، ورنہ جو نبی کا سگا نہیں نہ محترم ہے نہ محترمہ ہے۔ نبی کی بیوی
حضرت نوح قرآن نے مذمت کی ہے، نوح کی اور لوط کی بیوی کی مذمت آئی ہے۔ حضرت نوح کی بیوی نبی چھوڑ کے چلی گئی۔ مجھے بتائیے یہ نوح کی بیوی اور نوح کا جو بیٹا تھا، یہ عذاب ان پہ آیا یا بچ گئے؟ آیا۔ پروردگار کچھ تو رعایتی نمبر دے دے، تیرے نبی کے گھر والے ہیں، آواز ہے کہ خبردار ہے تو کیا ہوا، میں بھی تو عادل ہوں، میں یہ نہیں دیکھوں گا کوئی نوح کا کیا لگتا ہے، میں دیکھوں گا کشتی میں کون آتا ہے۔ ہے اب معیار اگر کشتی ہے تو اٹھاؤ، سنی کتابوں میں ہے، میرے نبی نے فرمایا انا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ یہ نہیں دیکھے گا وہ کون رسول کا کیا لگتا ہے، وہ دیکھے گا کون بطول کا کیا لگتا۔ اہل بیت کا سلامت رہیے۔ ساری اہل بیت کشتی نجات ہیں، مگر حسین کے بارے میں علیحدہ سے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندے نے آگے سوال کیا، یا اپنا رسول اللہ کیا آپ سارے نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک ہے۔ اچھا جب آپ سارے نجات کی کشتی ہیں تو آپ کے نانا نے دادا حسین کے بارے میں الگ سے کیوں فرمایا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا کوئی شک نہیں، ہم سارے نجات کی کشتی ہیں، لیکن ہم میں بھی جو سب سے جلدی نجات تک پہنچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ کرم کی انتہا حسین ہے۔ حسین ہائے 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 دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج ہے محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے، حسین معبود کی گواہی، حسین معراج بندگی ہے، حسین ابن ساقی کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے، حسین گلشن رسول کا، حسین ایک پھول ہے، باپ ہے بوتراب ماں بھی بطول ہے، حسین مہ جبین ہے، حسین دل نشین ہے، حسین آج زندہ ہے یہ موت کو یقین ہے، حسین مہ جبین ہے، حسین دل نشین ہے، حسین آج زندہ ہے یہ موت کو یقین ہے۔ جواب دو مجھے ذرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آج قوم کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے؟ دلوں سے آج مٹ چکا حسین کا خیال ہے، اسی لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے۔ حسین پاک باز ہے، خدا کو اس میں ناز ہے، محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ توجہ ہے؟ کیا فرمایا؟ ہم نے رسول کو بھیجا دو چیزوں کے ساتھ، بالہدا و دین الحق، ایک تو ہدا یعنی ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور پھر فرمایا دین حق کے ساتھ۔ سامعین محترم دین بڑے ہیں مگر ہم اس دین کو فالو کرتے ہیں جو حق والا ہے، اور حق بھی بڑے ہیں مگر ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں جو علی والا ہے، کیونکہ علی معیار حق ہے، حق معیار علی نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نبی نے کیا فرمایا؟ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ۔ پھر فرمایا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اب جدھر جدھر علی ادھر ادھر حق۔ آصف جلالی ملعون کے بارے میں آج سے 6-7 سال پہلے بڑا وہ
اس نے شہزادی کے حق میں گستاخی کی تھی کہ بی بی حق پہ نہیں تھی. ان دنوں میں نے جملہ کہا تھا، لبوں پہ آ گیا ہے تو سنیں. یہ سوال ہی غلط ہے کہ بی بی کا حق بنتا تھا یا نہیں. یہ دیکھو اس طرف علی اس وقت کس طرف تھے؟ جس طرف علی تھے ادھر حق تھا، اور ظاہر ہے علی ادھر تھے جدھر زہرا تھی، تو حق علی کا تھا، حق سیدہ کا تھا. صلوات پڑھے مل کے بابا سے بلند، اس سے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے. رسول آئے یا خدا کے ساتھ یا دین حق کے ساتھ، اور نبی نے فرما دیا خدا حسین حق علی. اب آیت کا ترجمہ سنو. وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا حسین کے ساتھ اور علی کے ساتھ تاکہ محمد کا دین دنیا پہ چھا جائے. اب پتا چلا اگر اسلام تیرے گھر میں آیا ہے یہ صدقہ یا علی کا ہے یا حسین کا ہے. اب یہ شعر سمجھ میں آئے گا. اسلام کے دامن میں بس دو ہی دو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. شعر سمجھ میں آیا؟ یا علی کے صدقے میں اسلام آیا یا حسین کے صدقے میں. 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچانے والا حسین. اور آپ جانتے ہیں 1.25 لاکھ نبیوں نے جو امت کو کلمہ پڑھایا، ہر نبی کا اپنا اپنا کلمہ ہوتا تھا، لیکن کلمے کا آدھا حصہ وہ ہے جو ہر نبی کا کلمہ تھا، ہر نبی کی امت کا کلمہ تھا. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ نبیوں نے پہنچایا مگر بچایا نہیں. آدم نے پہنچایا لا الہ الا اللہ، نوح نے 950 سال پہنچایا لا الہ الا اللہ، ابراہیم نے پہنچایا لا الہ الا اللہ، بچایا نہیں. یہی وجہ ہے ہر نبی کے بعد اللہ کو دوسرا نبی بھیجنا پڑا. جاگیے گا، ہر نبی کے بعد بھیجا. بعض اوقات ایک ہی وقت میں زیادہ نبی بھیجے، مگر ہر دور میں نبی کے بعد نبی. حسین نے ایسا بچایا کہ حسین کے بعد اللہ کو دوسرا حسین بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. 1.25 لاکھ میں کوئی حسین نہیں، 14 میں بھی ایک ہے. اگر حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو، میرا محبت بھرا پیغام ہے، ساتھ یزیدیت مرد آباد بھی کہا کرو. آج کل ممبروں پہ بھی یہ کہنا شروع کر دیا گیا ہے جی محبتیں پھیلائیے. یزید کیا کریں ایسی محبت کا جس میں یزید سے نفرت نہ ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آل محمد سے محبت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب آل محمد کے دشمن پہ لعنت کی جاتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں تو کسی کتاب میں نہیں ملا کہ یزید مرد آباد، پھر کتابیں کھولیں پڑھیں تو ملے گا نا. امام صادق کا فرمان آپ کو نہیں ملا تو میں سنا دیتا ہوں. میرے مولا نے فرمایا کاذابا من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا. وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرے اور ہمارے دشمن پہ لعنت نہ کرے. وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. ایک اور فرمان سنا دوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حقوق اللہ، حقوق العباد، ساری عبادتیں تب قبول ہیں جب ساتھ ولایت علی ہوگی، محبت علی ہوگی. علی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں. اب سنو، جو لعنت بیچتے یا مرد آباد کہتے شرم محسوس کرتے ہیں، میرے ساتھ میں مولا فرماتے ہیں لا تقبل الولایہ الا بالبراء. اللہ عبادتیں تب قبول کرے گا جب ولایت ہوگی، اور اللہ ولایت بھی قبول نہیں کرے گا جب تک ہمارے دشمن پہ لعنت نہیں کرو گے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو لہٰذا جب حسینیت زندہ باد کہیں بالکل ساتھ یزیدیت مرد آباد کہیں. یہ قرآن کا دستور ہے. پورے قرآن میں کہتا رہا یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، مگر اسی قرآن میں کہتا ہے
تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو نے محمد پہ ہاتھ اٹھایا۔ اب مجھے جملہ کہنے دو، اللہ کا قانون ہے محبت تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک محبوب کے دشمن پہ تبرہ نہ کیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ مومنون اتاری ہے تو سورہ منافقون بھی تو اتاری ہے۔ کہو پروردگار سے، جہاں سورہ محمد اتاری ہے وہاں سورہ لہب بھی تو اتاری ہے۔ کہو پروردگار سے محبت پھیلا، نہ چھیڑ انہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ خدا کی قسم، تشیع کے جو مسلمات ہیں، بنیادی چیزیں، ان کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ایک ذات کو نہیں بچانا، ایک شخصیت کو نہیں بچانا، ہم نے مکتب کو بچانا ہے۔ جہاں مکتب بچے وہ بات ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں مل کے بابا سے۔ تین چیزیں ہیں جو تشیع کو باقیوں سے علیحدہ کرتی ہیں، اور ان تین پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ پہلی ہے غدیر، دوسری ہے فدق، تیسری ہے کربلا۔ پھر سنو، غدیر، فدق، کربلا۔ آسان الفاظ میں کہوں، علی، زہرا، حسین۔ نہ علی کی ولایت پہ کمپرومائز، نہ بطول کے حق پہ کمپرومائز، نہ حسین کی عزاداری پہ کمپرومائز۔ یہ تینوں ہیں چیزیں، تینوں بنیادی عقائد ہیں جو تشیع کے عقائد ہیں۔ اگر ان تینوں میں گڑبڑ ہو گئی بندہ شیعت سے نکل جاتا ہے۔ علی کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے، میں دیکھتا ہوں کیسے شیعہ رہتا ہے۔ سیدہ کو حق پہ نہ مانے فدق کے معاملے میں دیکھتا ہوں کیسے شیعہ رہتا ہے۔ اور حسین کی عزاداری کو جائز نہ سمجھے، ماتم کو نہ مانے، میں دیکھتا ہوں کیسے شیعہ رہتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، لہٰذا جو ان تین چیزوں کے، تین عقائد کے لوازمات ہیں انہیں بھی پورے کرو۔ غدیر کا لازمہ یہ ہے کہ علی سے اوپر، نبی سے نیچے کسی کو نہ مانو۔ پھر سنو، غدیر کا لازمہ یہ ہے علی سے اوپر، نبی سے نیچے کسی کو نہ مانو۔ نبی کے بعد سب سے افضل علی ہے، یہ غدیر کا لازمہ ہے۔ فدق کا لازمہ کیا ہے؟ سیدہ حق پہ ہے، سچی ہے، جو ان کے مقابلے میں آئے جھوٹا ہے۔ جو اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں۔ اور کربلا کا تقاضا کیا ہے؟ حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد ہے۔ میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہے ساری۔ اس سے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھو مل کے۔ تو کتنی چیزوں سے دین پھیلا؟ دو، ایک خدا، ایک حق۔ خدا، حسین، حق، علی۔ تو اسلام اگر دنیا میں چھایا ہے یہ صدقہ یا علی کا ہے یا حسین کا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سارے نبیوں نے پہنچایا مگر بچایا حسین۔ اب سب نے پہنچا تو دیا مگر سب کو ضرورت تھی کسی ایسے وارث کی جو ایک ہوتا اور بچاتا سب کو۔ 3 شعبان اللہ نے محمد کی بیٹی کے گھر سے محمد کو بیٹا دیا۔ جیسے ہی رسول کی آغوش میں حسین آئے، پیغمبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں ڈالی۔ شیر مادر سمجھ کے حسین نے محمد کی زبان کو چوسنا شروع کیا۔ یہ نانا نواسے کو نہیں زبان دے رہا تھا، یہ نبوت امامت کو چسا رہی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ساری زندگی آپ نے سنا کہ نبی نے زبان دی، حسین نے چوسی، لیکن کبھی غور تو کرو کہ اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا۔ اگر آپ اجازت دے تو میں اسی بیک گراؤنڈ کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ بیان کروں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہراً نظر آتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو بیک پہ ہوتی ہیں۔ اگر بیک والی نہ ہو تو ظاہر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ توجہ، صلوات پڑھو مل کے بابا سے۔ آپ کی توجہات میرے شامل حال ہیں۔ نبی نے زبان چسائی، اگر ہم زبان باہر نکالیں تو نکلتا ہے لعاب۔ لعاب پھینکنے کے لیے ہم جگہ دیکھتے ہیں کہ گندی جگہ ملے،
تاکہ ہم وہاں لعاب پھینک. محمد کا لعاب نکلے تو حسین چوستا ہے, پھر بھی کہتے ہو وہ ہم جیسا تھا. ہائے ہائے ہائے, لوگ دنیا میں آ کے ماں کا دودھ پیتے ہیں, حسین وہی سے دھلی ہوئی زبان چوستا ہے. دیکھیں میرے استاد مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ ایسی بات کرے جو تم پہ گراں گزرے, ناگوار ہو, تم مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے. بھئی آپ کچھ بولیں گے تو وہی بولیں گے نا جو اندر ہے, تو لہٰذا بولنے دیا کریں, مگر کوشش کریں آپ وہ بولیں کہ اندر کی طہارت کی ترجمانی ہو. کتنے گندے ہیں وہ اندر سے جو یزید کو رضی اللہ بناتے ہیں, بھائی توجہ رکھیے گا, اور کتنے پاک ہیں وہ اندر سے جو یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں. جو اندر ہوگا وہی ٹپکے گا. محمد کا لعاب نکل رہا ہے منہ سے, حسین اس لعاب کو چوس رہے ہیں. اب یہ غور کرو کہ محمد کے اندر جو دل ہے, یہ دل کیسا ہے. بھئی پورا کنیکشن آپ کے سامنے آج وضاحت کے ساتھ بیان کر کے جاؤں گا. ادھر دل, ادھر سے کنیکشن ہے حسین کے لبوں کے ساتھ. دل کیا ہے محمد کا؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک, ہم نے قرآن تیرے دل پہ اتارا ہے. کیا منظر ہوگا جب محمد ایک قرآن دوسرے قرآن میں ڈال رہا ہوگا. دل پہ بھی قرآن, ہاتھوں پہ بھی قرآن, ادھر خاموش قرآن, ادھر بولنے والا قرآن, جو ایک وقت میں, ہائے ہائے ہائے, قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے, اگر پہاڑوں پہ اترتا ریزہ ریزہ ہو جاتے, جو ایک وقت میں 2 قرآنوں کا بوجھ اٹھائے اسے محمد کہتے ہیں. اللہ کرے میں بات بیان کر سکوں جو میں کرنا چاہتا ہوں. نبی کے دل پہ اترا ہے قرآن. اچھا قرآن کیا ہے؟ قرآن کے اندر کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کوئی خشک و تر نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. یعنی ہر شے کا علم قرآن میں ہے. تری میں کیا ہے قرآن جانتا ہے, خشکی پہ کیا ہے قرآن جانتا ہے, زمین پہ کیا ہے قرآن جانتا ہے, زیر زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے, زیب زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے, زمین کے نیچے کون سی مخلوق ہیں قرآن جانتا ہے, زمین کے اوپر کون سی مخلوق ہے قرآن جانتا ہے, انسان کیا کرتے ہیں قرآن جانتا ہے, انسانوں کو کیوں بنایا قرآن جانتا ہے, جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے قرآن جانتا ہے, اللہ ملائکہ کے ساتھ مل کر کس گھر پہ درود پڑھتا ہے قرآن جانتا ہے, کون اللہ کی مرضیاں خریدتا ہے قرآن جانتا ہے, ارے کس کی نمازیں قبول ہیں قرآن جانتا ہے, کون جنت میں جائے گا قرآن جانتا ہے, کون جہنم میں جائے گا قرآن جانتا ہے, جنتی کی علامت کیا ہے قرآن جانتا ہے, منافق کسے کہتے ہیں قرآن جانتا ہے, جہنم کے نچلے گڑھے میں کون ہوگا قرآن جانتا ہے, جنت کے فلاں دروازے سے کون جائے گا قرآن جانتا ہے, جنت کے کل دروازے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, جہنمی کی علامت کیا ہے قرآن جانتا ہے, کافر کسے کہتے ہیں قرآن جانتا ہے, نماز کیا ہے قرآن جانتا ہے, روزہ کیا ہے قرآن جانتا ہے, حج کیا ہے قرآن جانتا ہے, اللہ کی توحید کیا ہے قرآن جانتا ہے, نبی کی نبوت کیا ہے قرآن جانتا ہے, علی کی ولایت کیا ہے قرآن جانتا ہے, عدل خدا کیا ہے قرآن جانتا ہے, قیامت و معاد کا عقیدہ کیا ہے قرآن جانتا ہے. یہ قرآن اترا ہے محمد کے قلب پہ, تو نتیجہ نکلا زمین کیا ہے محمد جانتا ہے, آسمان کیا ہے محمد جانتا ہے, زیر زمین کیا ہے محمد جانتا ہے, ملائکہ کیا کرتے ہیں محمد جانتا ہے, حوریں کیا کرتی ہیں محمد جانتا ہے, کس کی نمازیں قبول ہیں محمد جانتا ہے, کس کی منہ پہ ماری جائیں گی محمد جانتا ہے, کس کا روزہ عبادت ہے محمد جانتا ہے, کس کا روزہ بھوک ہے محمد جانتا ہے, کون حج عبادت سمجھ کے کرتا ہے محمد جانتا ہے, کس کا حج آوارہ گردی ہے محمد جانتا ہے, ارے کسے بستر پہ سلانا ہے محمد جانتا ہے, کسے شانے پہ بٹھانا ہے محمد جانتا ہے, کسے مسند پہ بٹھانا ہے محمد جانتا ہے, کسے محفل سے اٹھانا ہے
محمد جانتا ہے جنت میں کون جائے گا، محمد جانتا ہے کس نے دل سے کلمہ پڑھا، محمد جانتا ہے کس نے زبان سے کلمہ پڑھا، محمد جانتا ہے۔ یہی محمد اپنی زبان حسین کے دہن میں ڈال کے بتا رہا ہے زمین کیا ہے، حسین جانتا ہے۔ مومن کون ہے، حسین جانتا ہے۔ منافق کون ہے، حسین جانتا ہے۔ حد ہو گئی، رضی اللہ کون ہے، حسین جانتا ہے۔ لعنت اللہ کون ہے، حسین۔ سلامت رہو بھائی حسینیوں۔ مہربانی، شکریہ۔ مولا آباد رکھے، سب مل کر بھائی کیا بات ہے، آپ نعرہ لگانے لگے تھے، میں نے آپ کو بٹھا دیا تھا، اب اٹھیں۔ بھائی توجہ ہے، جوان کھڑے ہیں، بیٹھے والے آگے آ جائیں، اور یہ جگہ بھی ہے بھائی، ساتھ ہو جاؤ، ساتھ ہو، بٹھاؤ ان کو، بٹھاؤ، کافی جگہ ہے، آ جاؤ بھائی آگے، بابا جی آگے آؤ، ممبر پہ کون ہو، ایسے ہو، یہ جو درمیان میں گیپ ہے اس کو پر کیجیے مہربانی۔ بات والی کینسر دوبارہ شروع کروں میں، دوبارہ پڑھنا، توجہ ہے۔ تو کربلا کیا ہے جس نے نبیوں کی محنت کو بچایا؟ بھئی مجھے ابھی پڑھنا ہے، اب تو میں پڑھنا شروع ہوا ہوں، اب تو گلا گرم ہوا ہے بھائی۔ ہاں بس تھوڑی سی آپ نے ٹینشن نہیں لینی گلے کی وجہ سے، ظاہر ہے شب و روز مسلسل پھر وہ مجالس ہیں تو تھوڑا متاثر ہے، لیکن یہ ذہن میں دل و دماغ میں عقیدہ رکھ لیں، علی کے ذکر کا تعلق گلے کی طاقت سے نہیں دل کی دھڑکن سے ہوتا ہے۔ ہم ذکر علی میں مرید میسم ہیں۔ اچھا میرے نزدیک یہ بہت بڑی مجلس ہو رہی ہے، خدا کی قسم فکر انگیز مجلس ہے، اور یہ وہ مجلس ہے جہاں سے کچھ لے کر جایا جائے گا، اور مجھے چہروں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ چہرے ہیں جو گھر جا کے میری گفتگو کو ڈسکس کریں گے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، شاہ صاحب توجہ رکھیے گا، حسین کربلا میں کیوں گئے؟ بھئی چاند رات سے، محرم کی چاند رات سے شروع ہوئے ہیں حسین کرنے، اب 40 کی رات آ گئی ہے، تو اب تک تو کم از کم کربلا کا مقصد سامنے آنا چاہیے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آج کی مجلس میں کر کے جاؤں۔ حسین کیوں گئے کربلا میں؟ آؤ حسین سے پوچھتے ہیں۔ کوئی آ گیا؟ ذاکر آ گیا؟ بیٹھے ہیں نا، کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ جلدی ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھنے دو مجھے، کیا ہے کوئی بات نہیں ہے، ہر ٹائم دوڑ میں لگے رہتے ہیں، کوئی پڑھنے بھی دیا کرے، 10 منٹ کی مجلس بھی کیا ہوئی اگر ہوئی تو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ دے کے جانا ہے عوام کو، مجھے تسلی سے پڑھنے دینا، کوئی آ بھی گیا تو بیٹھا رہے، خیر ہے۔ حسین کربلا میں کیوں گئے؟ آؤ حسین سے پوچھتے ہیں۔ مدینے سے نکلتے وقت فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، فرمایا میں نکل رہا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ بھائی کیا بات ہے، حسین نکلے نانا کی امت کی اصلاح۔ میرا سنی بھائی بھی اگر بیٹھا ہے توجہ، یعنی حسین کربلا میں آئے ہیں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے۔ میرا بچہ بیٹھ جا، اب اٹھنا نہیں ہے، آئے ہیں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اچھا حسین آگے کربلا میں، حسین مولا نے جنگ کی یا نہیں کی؟ شہادت سے قبل مولا نے چھوٹی سی جنگ کی۔ میں ادھر آیا ہوں تبلیغ کے لیے، میرا کام ہے بات پہنچانا، کوئی مانے مرضی کوئی نہ مانے مرضی، مگر یہاں اگر کوئی نہیں مانتا تو میں تلوار نکالوں یا آج کے دور کے مطابق بندوق نکالوں اور لڑنا شروع کر دوں۔ تو عدنان بھائی مجھے تو کہیں گے کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، آپ تبلیغ کرنا آپ کا کام تھا، آپ نے لڑنا شروع کر دیا۔ تو تبلیغ کرنے والے کا کام ہے بس بات پہنچائے۔ حسین بھی چلے ہیں تبلیغ کرنے، حسین کربلا میں آ کے لڑے کیوں تھے؟ اچھا پھر نکلتے وقت یہ بھی فرما رہے ہیں اسیرو بسیرت جدی و اخی و ابی علی ابن ابی طالب، میں پابند ہوں نانا کی سیرت کا، بھائی کی سیرت کا اور بابا کی سیرت کا۔ صلوات پڑھو مل کے۔ ملک شفقت رضا شفقت صاحب مولا علی
بسم اللہ. شفقت بھائی آ گئے, امید کرتا ہوں کہ شفقت کریں گے. شفقت بھائی ہاں بسم اللہ, بس اب ٹھیک ہو گیا. توجہ, کیا بات ہو رہی تھی؟ حسین چلے. شفقت بھائی بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں, توجہ ادھر رکھنی ہے, قصیدے کی تیاری بعد میں کرنی ہے, ذہن میں میری طرف توجہ. کیا فرما رہے ہیں میرے مولا؟ جا رہا ہوں امت کی, مسلمانوں کی اصلاح کے لیے, اور ساتھ یہ فرمایا میں پابند ہوں نانا کی سیرت کا. کیا نانا نے کبھی تبلیغ کی ہو, بندے نہ مانے ہو؟ نانا نے تلوار اٹھائی تھی؟ نانا تو کافروں کو بھی دعائیں دیتے تھے, اور حسین نانا کی امت پہ یعنی مسلمانوں پہ تلوار اٹھا رہے ہیں, اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نانا کی سیرت پہ چلنے والا. سوال کی سمجھ آ گئی؟ اب یہ سوال ذہن میں رکھنا ہے, تاریخ کے ایک باب کی طرف آؤ, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ابھی ہو جائے گا. میرے سنی بھائی بھی اگر بیٹھے ہیں, آپ کے امام ہیں امام نسائی, جن کی مشہور کتاب ہے سنن نسائی. اسی امام نسائی کی ایک اور کتاب ہے خصائص امیر المومنین. اس کتاب میں امام نسائی نے 150 کے قریب علی کی شان میں حدیثیں لکھی ہیں, اور اسی کتاب کے لکھنے کی پاداش میں اہل شام نے امام نسائی کی پسلیاں توڑ دی تھی, جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی تھی. سنی بھائیوں, کبھی مولوی کے کہنے پہ علی نہ چھوڑنا, تمہارے بڑے بھی میرے علی کی محبت میں مارے گئے ہیں. سنیت اور ہے, ناسبیت اور ہے. وہ سنی نہیں ہوتا جو علی سے محبت نہ کرے, لیکن اب سب مکس ہو رہا ہے. اپنے آپ کو سنبھالو, تمہارے بڑے اہل بیت کی شان میں پڑھتے بھی تھے, بولتے بھی تھے, اور ان کی محبت میں مرتے بھی تھے. امام نسائی, یہ جو کتاب میں نے حوالہ دیا خصائص امیر المومنین کا, میں اسی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں کہ نبی کی سیرت کیا تھی جس پہ حسین چلے تھے. لکھنے والے کون؟ امام نسائی. کتاب خصائص امیر المومنین. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں مر جاؤں گا میری بات رہے گی. امام نسائی نے لکھا, نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے رضی اللہ کیوں کہا, اس کی بھی سمجھ انشاءاللہ پھر کبھی بات آئے گی. حضرت بریدہ ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کا انداز کیا؟ آنکھیں بند, گردن چکی ہوئی, شرمندگی کے مارے. یا رسول اللہ ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں, حل کیجئے. نبی نے فرمایا پوچھو. یا رسول اللہ آپ جب بھی میرے سامنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے دل میں بغض علی پیدا ہوتا ہے, میں کیا کروں؟ نبی نے کوئی جواب نہ دیا. اب ان کا سر جھکا ہوا ہے, پریشان ہے. یا رسول اللہ آپ کی خاموشی میری پریشانی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے, پلیز کچھ تو جواب دیجئے. میں جب بھی آپ سے علی سنتا ہوں میرے دل میں علی کے بارے میں بغض, حسد, کینہ پیدا ہوتا ہے, میں کیا کروں؟ نبی پھر نہیں بولے. یہ پھر پریشان, پھر سوال کیا, نہیں بولے. جب دیکھا نا نبی کوئی جواب نہیں دے رہے, اب ہمت کر کے سر اٹھایا, نبی کے چہرے کو دیکھا. امام نسائی نے لکھا سردی کا موسم تھا, محمد کی جبین سے پسینہ ٹپک رہا تھا. اب بریدہ نے یہ منظر دیکھا, پریشانی. یا رسول اللہ آپ تو بہت پریشان ہو گئے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو علی سے کتنی محبت ہے. آپ کا جواب نہ دینا مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. آپ ایسا کریں, ہاتھ آگے کریں, میں دوبارہ کلمہ پڑھوں. بات تو میں نے کر دی, مجلس تو میں نے پڑھ دی. نبی نے ہاتھ آگے کیا, پڑھ کلمہ. اور مسلمانوں, بندہ نمازی بھی ہے, صحابی بھی ہے, مگر نبی جانتے ہیں جس کے دل میں بغض علی ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. کیا بات, کیا کہنے. اب وہ نہیں, پانی نہیں. سوال ذہن میں تھا, سوال ذہن میں تھا. نبی کے لال نے کیا فرمایا؟ میں نانا کی امت کی یعنی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے, اور فرمایا میں نانا کی سیرت کا پابند. اور پھر نبی کا نواسہ میدان میں آ کے تلوار بھی نکال رہا ہے. کیوں؟ نبی نے بتا دیا جس کے دل میں بغض علی ہے وہ مسلمان نہیں. 2 محرم حسین کربلا میں آئے, تلوار نہیں اٹھائی. 3 کا دن آیا, تلوار نہیں اٹھائی. 4 کا دن آیا, تلوار نہیں اٹھائی. عاشور کا دن آیا, علی اکبر قتل ہوئے, تلوار نہیں اٹھائی. قاسم مارے گئے, تلوار نہیں اٹھائی. عباس قتل ہوئے, تلوار نہیں اٹھائی. کب اٹھائی؟ جب سارے شہید ہو گئے, تب محمد کا بیٹا محمد کے ناکا پہ بیٹھا
محمد کا امامہ پہنا, لوگوں کے سامنے آ کے خطبہ دیا, او فلاں ابن فلاں, کیا تو نہیں جانتا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ سب نے کہا جانتے ہیں. او فلاں ابن فلاں, کیا تم نہیں جانتے میں نبی کے شانوں کا سوار تھا؟ کہتے ہیں جانتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا میں نبی کی پشت پہ آ کے سجدوں کو طول دیتا تھا؟ کہتا جانتے ہیں. بتاؤ کیا میں نے نانا کے دین میں تبدیلی کی؟ نہیں. کیا حلال کو حرام کیا؟ نہیں. حرام کو حلال کیا؟ نہیں. پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ تب بد نسل کہنے لگے بغضاً لابی کا, تیرے باپ کی دشمنی میں آئے ہیں. تب حسین نے تلوار نکال کے جنگ کر کے بتایا, اللہ گواہ رہنا میں مسلمانوں سے نہیں کافروں سے لڑنے آیا. کیا بات, کیا کہنے. بولا سلامت رکھے. زندہ باد. یزید مسلمان تھا. کاہے کا مسلمان تھا؟ نماز پڑھتا تھا. نماز پڑھتا تھا, علی تو نہیں تھا نا. اس کے دل میں علی تو نہیں تھا نا. روزے رکھتا تھا, دل میں علی تو نہیں تھا نا. حج کرتا تھا, دل میں علی تو نہیں تھا نا. داڑھی تھی, دل میں علی تو نہیں تھا نا. اسلام میں داخل ہونے کی شرط علی ہے. داخل ہونے کے بعد نمازیں واجب ہوتی ہیں. ہوئے 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 ہوئے. اسلام میں داخل ہونے کی شرط علی ہے. داخل ہو گئے اب نماز واجب ہے. کربلا کی بنیاد بغض علی تھا, اور کربلا کے بعد علی کی بیٹیوں کو جو امت نے مارا بغض علی میں مارا. بے غیرت بازاروں میں اعلان کرتے تھے جس نے علی سے بدلے لینے ہیں. آج علی کی بیٹیاں ہماری مہمان ہیں. علی کی دشمنی ہے جو آج تک کی نسلوں میں منتقل ہوئی ہے. یہ رات قیامت کی رات ہے. ایک اجڑی بہن بھائی کا چہلم کرنے مقتل میں آنے والی ہے. سادات و غیر سادات میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں, سارا سال مولا کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں. مجھے نہیں پتہ ان کا مشاہدہ کیا ہے, مگر میں اپنے دل کی بات بتاؤں. مجھے محرم کی 1 سے لے کر ذی الحج کی 30 تک کسی مجلس میں اتنا رونا گریا نہیں آتا جتنا گریا چہلم کی مجلسوں میں آتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے. یہ وہ دن تھا جس دن بہن جی بھر کے بھائی کو روئی تھی. ہائے میں قربان جاؤں. عاشور کے دن بہن نہیں رونے دیا گیا. بہن کو روتی تھی, ظالم تازیانے مارتے تھے. یہ وہ دن تھا. اکبر کی ماں اکبر کی قبر پہ جی بھر کے روئی. قاسم کی ماں قاسم کی قبر پہ جی بھر کے روئی. شریفو وہ جسے رونے نہیں دیا جاتا تھا نا, ہائے وہ زندان میں مر گئی. وہ کربلا میں آ کے جی بھر کے نہ رو سکی. شام میں علی کی بیٹی نے اپنے خطبے سے وہ انقلاب پیدا کیا کہ شام کو فتح کر کے آئی ہے. لوگوں کو بتا کے آئی ہے باغی نہیں تھا, میرا بھائی نمازی تھا. اپنے خطبوں سے ہلا دیا ہے شام کو. اللہ کی لعنت ہو یزید ملعون پہ. اس کمینے نے سید سجاد کو بلایا, بلا کے کہنے لگا ہے سجاد, اے علی ابن الحسین, میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں. شریفوں کسی قیدی کو رہائی کی خبر ملے وہ خوش ہوتا ہے. میں اپنے وطن جاؤں گا. یہ واحد قیدی تھا جو رہائی سن کے رو پڑا. فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا. علی کی بیٹی کے قریب آئے, اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے, بتا کیا حکم ہے. رو کے کہتی تھی زینب شام سے ایسے نہیں جائے گی, اس سے کہہ دے میرے 3 مطالبے ہیں پورے کر لے. مطالبے پورے ہو جائیں گے میں شام چھوڑ دوں گی. سنو گے؟ رو کے کہنے لگی میرا پہلا مطالبہ ہے کوئی گھر خالی کر کے دے, میں نے بھائی کا ماتم کرنا ہے.
میرا دوسرا مطالبہ ہے شام سے مدینہ تک کوئی رہنما بھیجے جو ہمیں مدینے تک چھوڑے، اور میرا تیسرا مطالبہ ہے میرے پیاروں کے سر مجھے واپس کرے، میرا لوٹا سامان واپس کرے۔ شریفو، جب یہ تینوں مطالبے ملعون تک پہنچے، یہ ظالم کہتے سجاد 2 مطالبے تو پورے ہو جائیں گے، گھر بھی خالی ہو جائے گا، بشیر کو ساتھ بھیجوں گا، مگر سامان کیسے پلٹاؤں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا۔ سجاد قیمت لے لے، معاف کر دے۔ اور غیرت مندوں، قیمت کا نام آیا، تڑپ گیا سجاد مہاری، رو کے کہا حیا نہیں آتا، کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی، کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں؟ اجرکم اللہ، کرتے ہو ماتم ازادارو، بڑی غربت کی رات ہے، کل اجڑی بہن نے بھائی کی قبر پہ آ جانا ہے۔ آئے جب قبروں پہ آیا جائے، تم بچھڑ کے آؤ نا قبر پہ۔ اگر تمہارے جانے کے بعد کوئی اپنا مر گیا ہو تو علاقے والے تمہارے رشتہ دار قبر پہ تختی لکھتے ہیں۔ جب تم بیرون ملک سے آتے ہو، قبرستان جاتے ہو، تختی تلاش کرتے ہو، جہاں نام لکھا ہو اپنے کا، اسی قبر پہ آ کے روتے ہو۔ مجھے بتاؤ، جب زینب بھائی کی قبر پہ آئی، جب سجاد نے دفن کیا تھا بھائی کی قبر کو بھتیجے نے دفن کرنے کے بعد کیا کتبہ لکھا تھا؟ ہاذا قبر الحسین نہیں، ہاذا قبر سید جنہ نہیں، سجاد نے لکھا ہاذا قبر الذی، ہاذا قبر الحسین الذی قتلوہ ادشانا۔ لوگو، یہ اس کی قبر ہے جو پیاسا ذبح ہو گیا۔ جب بہن آئی نا بھائی کی قبر پہ، رو کے کہتی تھی سجاد لگتا ہے ابھی تک بھائی کو پانی نہیں مل۔ اجرکم اللہ، ازادارو 2 مطالبے پورے ہو گئے، بس زیادہ مصائب نہیں پڑتا، میرا بھائی پڑھے گا۔ آخری جملہ سن لو، علی کی بیٹی کے لیے ایک گھر خالی کیا گیا، آئے اور بنت علی مجلس پڑھے۔ تمہارے سامنے ذاکرین مجلس پڑھتے ہیں، قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم ہم مقتل کتابوں سے پڑھ کر آتے ہیں، وہ کیسا مقتل ہوگا؟ پڑھ وہ رہی تھی جو 70 قدموں سے دیکھتی، اور شام کی عورتوں میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی، اور شام کی عورتوں میرا اصغر ذبح ہو گیا، میرا غازی مارا گیا۔ نہیں بھولے گی زینب و منظر، میں 70 قدموں سے قاتل کی منتیں کر دی۔ بھائیوں کے مقتل پڑھنے کے بعد علی کی بیٹی نے رو کے کہا اے شام کی عورتوں، زینب وہ وقت نہ بھولے گی جب میں شام میں آئی تھی، میرے ہاتھوں میں رسیاں تھی، بے مکنو چادر تھی، تمہاری جولیوں میں پتھر تھے، تم نے میرا استقبال کیا۔ آؤ اگر کسی کی حسرت رہ گئی، زینب جا رہی ہے، میرا سر بھی حاضر، آؤ مجھے پتھر مارو۔ شام کی عورتوں نے کہا بی بی معاف کرنا، ہم نے تجھے پہچانا نہ تھا، جو سزا دے گی قبول ہے۔ کہنے لگی میں سزا دینے والے باپ کی بیٹی نہیں، میری ایک منت ہے، میں جا رہی ہوں، میری بچی شام میں رہ گئی، اور میری سکینہ کا خیال رکھ۔ اللہ